العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط السبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلا وسہلا مرحبا. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے میں ہماری خاص مدد فرمائے اور ہمیشہ علم کے راستے کا مسافر بنائے رکھے. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. او مائی اللہ expand for me my chest with assurance and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. مائی اللہ انکریز می ان نالج. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما. او اللہ grant me the understanding of دین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ بے شک ہم آپ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتے ہیں. او اللہ indeed we ask you for beneficial knowledge, pure sustenance and acceptable deeds.
اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا وہ جو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ او اللہ benefit me through what you taught me and teach me what is beneficial for me and increase me in knowledge۔ آمین ثم آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ ہیز ہز اون پیپل امنگ مین کائنڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، ان میں سے کون لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ The people of Quran are the people of Allah and those who are special to him۔ الحمدللہ آپ الہدا ای لرننگ کے پلیٹ فارم سے کورس کر رہے ہیں، جو کہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ کورسز آفر کرتا ہے، اور اپنے کورس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے امتحان میں 80% نمبر حاصل کرنے ہوں گے، اور آپ کی اٹینڈنس کا 80% ہونا بھی ضروری ہے۔ کلاس کے بعد اپنے ای لرننگ پورٹل پر اپنی اٹینڈنس لگانا نہ بھولیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارا سبق سورۃ الانفال آیت 46 ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے کلام کے ذریعے ہمارے دلوں کو ہدایت بخش دیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت نمبر 46، وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، اینڈ اوبے، اللہ اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، اینڈ ہز میسنجر، ولا اور نہ، اینڈ ڈو ناٹ، تنازعوا تم باہم جھگڑو، ڈسپیوٹ، فتفشلوا ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، لیسٹ یو لوز کریج، وتذہب اور جاتی رہے گی، اینڈ وڈ ڈپارٹ، ریحکم ہوا یا شان تمہاری، your strength، وَاصْبِرُوا اور صبر کرو، and be patient، اِنَّا بے شک، indeed اللہ اللہ، مع ساتھ ہے، is with الصابرین صبر کرنے والوں کے، the patient ones۔ بہت اہم آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرے گی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی گروپ 3، انشاءاللہ آپ میں سے ہمارے ساتھ کون پڑھنا چاہے گا؟ جی شمسہ۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا مت کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا روب اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک، بارک اللہ، بہت پیارا پڑھا آپ نے۔ جی ثنا، اس آیت کو انگلش میں پڑھیے تاکہ ہمیں زیادہ اچھا سمجھ میں آئے انشاءاللہ۔ جی ثنا احمد، آپ انمیوٹ کیجیے اپنا۔ And obey Allah and His Messenger, and do not dispute, and thus lose courage, and then your strength would depart, and be patient. Indeed, Allah is with the patient. بارک اللہ۔ چلیے آئیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، اور آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں، کیا لیسن ہے، کیا میسج ہے ہمارے لیے، وہ نوٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ علام الغیوب مقلب القلوب کاشف النوازل والکروب، احمد ربی واشکرہ علی نعمہ کلہا المتقدمۃ والمتأخرہ،
ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو غیبوں کا خوب جاننے والا ہے، دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد کرتی ہوں اور اس کی تمام سابقہ نعمتوں پر اور بعد میں آنے والی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آج ہم تفسیر شروع کریں گے سورۃ الانفال آیت نمبر 46 سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور باہم جھگڑا مت کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں کفار سے جنگ کے متعلق 2 ہدایات دی گئی تھی۔ پہلی ثابت قدمی، شابش، فثبتو۔ دوسری کثرت سے اللہ کا ذکر۔ آپ دیکھیے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں یا نہ جائیں، ہمارا ہر وقت مقابلہ ایک دشمن سے رہتا ہے، اور وہ کون سا؟ شیطان۔ نفس بھی ہے لیکن اصل دشمن شیطان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھگانے کے لیے اور اس کے مقابلے کے لیے اور اس کے وسوسوں، اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے ذکر بہترین ہتھیار ہے۔ تو اس لیے یہ ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اس میں عمومی ہدایت ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں۔ یہاں اس آیت میں مزید ہدایات دی گئی ہیں۔ تیسری ہدایت کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اگر آپ ٹیکسٹ کو دیکھیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک مسلمان کے لیے ویسے بھی ہر حالت میں اللہ اور رسول کی اطاعت ضروری ہے، ساری زندگی میں ضروری ہے، چاہے عبادات ہوں چاہے معاملات ہوں، لیکن میدان جنگ میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت تھوڑی سی بھی نافرمانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے روگردانی بہت بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ چوتھی ہدایت، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ اختلاف تو نیچرل ہے لیکن تنازع منفی اثرات ڈالتا ہے۔ اختلاف رائے سے نئی جہتیں سامنے آتی ہیں، لیکن تنازع جو ہے ایک دوسرے کی مخالفت اور انا پرستی کا شکار ہو کر، تکبر اور غرور کا شکار ہو کر دوسرے کی بات نہ سننا اور اپنی ہی منوائے چلے جانا، یہ نقصان دہ ہے۔ پانچویں ہدایت کیا لکھا ہوا ہے؟ وَاصْبِرُوا، ٹھیک ہے، صبر کرو، کیونکہ جنگ کرنا ایک مشکل کام ہے نا، اس میں جتنی بھی شدت آ جائے، کتنا بھی کٹھن مرحلہ ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، صبر کرتے رہو۔ تو جو لوگ صبر کریں، ثابت قدمی اختیار کریں اور ان دیگر ہدایات پر عمل کریں، اللہ کی مدد ان سب کے ساتھ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، جن کے یہ اخلاق ہوں، جن کے یہ طور طریقے ہوں۔ تو فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اپنے تمام حالات میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی پابندی کرو، اور خصوصاً جنگ کے تمام احکامات میں آپ کی اطاعت لازم ہے، اور اس وقت اور بھی زیادہ کہ جب آپ ان کے درمیان موجود تھے۔ اور یہ دوران جنگ کا حکم نہیں، جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد کے لیے بھی حکم ہے۔ جیسے غنیمتوں کے بارے میں اختلاف ہوا تھا تو پھر الٹیمیٹ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کا، لہٰذا ان کی بات مانو۔ اور اسی طرح اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی وہ آراء بھی شامل ہیں جو آپ ان کو جنگ میں کرنے کا حکم دیتے تھے، یعنی دوران جنگ بھی انسٹرکشن دیتے تھے۔ جیسے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے احد کے دن کچھ انسٹرکشنز دی تھی، کن کو؟ تیر اندازوں کو، جی ہاں، کہ تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، خواہ تمہیں پرندے اچک لیں، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اور وہ وہاں سے ہل گئے تو سارا پانسا ہی پلٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو بھی کوئی کمانڈر ان چیف ہو، جو بھی کوئی یعنی امیر ہو اس لشکر کا، اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ آپ کے زمانے میں بھی جن کو آپ امیر لشکر بنا کر بھیجتے تھے ان کی اطاعت، اور پھر آپ کے بعد بھی جو لوگ اس کام پر مامور ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی زندگی میں آپ کے مقرر کیے ہوئے امراء کی اطاعت کو بھی شامل ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، کیونکہ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا۔ اور آپ کی وفات کے بعد یہ لشکروں کے جو باقی امیر ہوں ان کی اطاعت کرنے کو بھی شامل ہے۔
تو یہ انہی کے قائم مقام ہے جو آپ کی زندگی میں امیر بنائے جاتے تھے اور پھر آپ کے بعد بھی ان کو آپ کے خلیفہ ہونے کی شکل میں یا دیگر عمراء کی شکل میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بھی چھوٹے چھوٹے جو دستے ہوتے تھے ان کو مختلف ایسی مہمات پر بھیجا کرتے تھے اور ان کے امیر بھی مقرر کیا کرتے تھے. اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے تھے، تو وہ کیا تھا؟ مکانی بود. اور اب کیا ہے؟ زمانی بود. تو دونوں صورتوں میں امیر کی اطاعت ضروری ہے. ویسے بھی جنرلی بھی، یعنی صرف جنگ کی بات نہیں، عمومی بات بھی، کہ جب کسی کو کسی کام کی ذمہ داری دی جاتی تو اس کا فرض بنتا کہ اپنی ذمہ داری کو کوتاہی نہ کرے، اور جن پر وہ ذمہ دار بنایا جاتا ہے ان کی ذمہ داری یہ بنتی کہ وہ اس کی بات مانے. لیکن یہ ہمیشہ ایک اصول یاد رکھے کہ چاہے والدین ہوں، چاہے امیر ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے. یہ نہیں کہ وہ اگر اللہ اور رسول کے خلاف کوئی حکم دے تو ان کی آپ اطاعت شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تنازع نہ کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرو، اس طرح تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت کمزور پڑ جائے گی، تم فتح کی بجائے نقصان اٹھاؤ گے. فتفشلوا، فشل کا مطلب ہے بزدل ہونا، یعنی بزدلی کی وجہ سے جنگ سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ رہو گے. جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو لڑنے میں بھی قوت لگتی ہے نا، کہ نہیں لگتی؟ آپس کی لڑائی میں طاقت لگتی ہے. تو وہ طاقت جو دشمن کے خلاف لگنی تھی وہ طاقت کہاں لگنے لگ گئی؟ آپس میں لگ گئی. تو پھر جب مقابلے کا وقت آئے گا تو تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. تو فتفشلوا کا مطلب ہے تم بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے، بزدلی کی وجہ سے مقابلہ چھوڑ کے پیچھے بیٹھ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری قوت، تمہاری ہوا، تمہارا روب، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تمہاری عزت چلی جائے گی. اور یہ آپ نے تجربہ اور مشاہدہ کیا ہوگا کہ جہاں بھی بڑے آپس میں لڑتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہو اور چاہے گھر کے باہر ہو، وہاں ان کے جو چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی ان کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے کسی آرگنائزیشن میں کام کرنے والے ہوں، وہ پھر ان بڑوں کی کوئی عزت نہیں کرتے، ان کی کوئی بات نہیں مانتے، ان کو سیریس ہی نہیں لیتے، ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان آپس کے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے. اگر ہسبینڈ وائف میں کوئی اختلاف ہے، کوئی ایک دوسرے کی بات اچھی نہیں لگتی، تو بچوں کے سامنے نہیں لڑے. اگر ایک دوسرے کو کچھ کہنا سمجھانا ہی ہے اور کبھی غصے کا اظہار بھی کرنا ہے تو تنہائی میں الگ، بچوں کے سامنے نہیں، کیونکہ اس سے بچوں پہ بہت سخت منفی قسم کا نفسیاتی اثر پڑتا ہے. ان بچوں کو نا نیچرلی گرو کرنے کے لیے ایک اچھا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے آپ کے انڈور پلانٹس کو گرو کرنے کے لیے تھوڑی بہت سن لائٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، تھوڑا اچھا مناسب ماحول چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے بگڑ جاتے ہیں. ماں باپ یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ بچوں کے سامنے آپس میں توتکار کرتے ہیں، یعنی غصہ کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بچے ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں، بچے پھر اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں. وہ بڑے ہو کر نہ ماں کی سنتے ہیں نہ باپ کی سنتے، وہ دونوں سے ہی جان چھڑا لیتے ہیں، وہ ان کے نہیں رہتے پھر. تو جو غلطیاں ہو چکی سو ہو چکی، آئندہ کے لیے تو توبہ کر لے، کیونکہ یہ نہیں کہ یہ صرف دنیا کا معاملہ، یہ آخرت کا معاملہ بھی ہے. کل کو اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں اور ہم بد زبانی کرنے لگے، بد اخلاقی کرنے لگے. یعنی غصے کے اظہار کے بھی مہذب طریقے ہوتے. غصہ کس کی طرف سے ہے؟ تو دشمن جس چیز پہ آپ کو بھڑکا رہا ہے اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں تو اس میں سے خیر کہاں سے نکلے گی؟ اس گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ خیر کہاں سے آئے گی؟ خوشی کہاں سے آئے گی؟ خوشحالی کہاں سے آئے گی کہ جہاں ہر وقت شیطانی کی مانی جا رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی بات کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا جائے. تو ولا تنازعوا، آپس کے جھگڑے نہیں کرنے، آپس کا اختلاف نہیں. فتفشلوا، ورنہ تم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ کے بیٹھ جاؤ گے اور تمہاری عزت چلی جائے گی، تمہارا روب چلا جائے گا. ان ماں باپ کا بچوں پہ کوئی روب نہیں ہوتا جو ماں باپ آپس میں لڑتے ہیں. تو اس میں یہ کوئی عذر نہیں کہ ایک عورت کہے کہ کیوں میرے شوہر میرے ساتھ یہ کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ کرتی ہوں. دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں کرتے رہے تو پھر آپ نے تو اپنے گھر کا نظام ہی بگاڑ دیا. یہ کوئی عذر نہیں ہے. ہمیشہ کوئی انسٹیگیٹ کرتا ہے، بھڑکاتا تو تبھی آپ بھڑکتے ہیں، لیکن اس وقت بھڑکنا نہیں، یہی پھر آپ کا کمال ہے، یہی تو صبر ہے، اسی میں تو پھر آپ کے لیے اجر ہے. تو تذہب ریحکم میں علماء نے ایک معنی کیا ہے طاقت، ہوا کو بطور مثال بیان کیا. ہوا میں طاقت ہوتی ہے کتنی، کیا کیا کر جاتی ہے؟ بجلی بناتی، سبحان اللہ. ٹورنیڈوز آتے ہیں، ہریکنز آتے ہیں،
گھروں کے گھر صفحہ ہستی سے اڑ جاتے. ایک قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا. تو ہوا میں بڑی طاقت ہے. تو اس لیے علماء نے اس کا معنی طاقت بھی کیا کہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی. وہ طاقت جو باہر لڑنے کو لگے گی وہ آپس میں لڑکے لگ جائے گی. دوسری حکومت، مطلب یہ ہے کہ اگر تم آپس میں لڑے جھگڑے تو تمہاری حکومت، تمہاری سرداری، تمہاری ریاست ختم ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں پر جو زوال آئے ہیں، اسپین میں آیا ہے یا بغداد میں آیا ہے، تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ آپس کی جنگیں. اسی طرح بعض بادشاہتیں ختم ہوئی، خلافتیں ختم ہوئی آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے. تیسری ہے فتح اور مدد کی ہوا، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی مدد اور دشمنوں کی تباہی کے لیے بھیجتا ہے وہ نہیں رہے گی، وہ تمہاری سپورٹ نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے مدد کی تھی. نعمان بن مقرن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا، تو جب آپ دن کے اول حصے میں جنگ نہیں کرتے تو آپ انتظار کرتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جاتا اور ہوائیں چلنے لگتی اور اللہ کی مدد اتر آتی. چوتھا معنی کیا گیا ہے ہیبت. ریح سے مراد ہیبت ہے، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا یا پنجابی میں پھوں پھاں، تو وہ بھی اسی معنی میں آتا ہے. یعنی کسی قوم کی ہوا سے مراد ان کا دبدبہ اور ہیبت ہے جو پہلے ہی دشمن تک پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ ہوا آگے آگے چلتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہیبت اور روب ختم ہو جائے گا. بہرحال اختلاف تو ہر حال میں منع ہے، تنازع ہر حال میں منع ہے. اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے لیکن تنازع کی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا. آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، ان کو خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا، یعنی مخالفت نہیں کرنا ایک دوسرے کی. جھگڑا کسی بھی کام میں پسندیدہ نہیں ہے، باہم جھگڑنا لڑنا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو ہم لوگ تقدیر پہ بحث کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، یعنی ہماری بحث سن کے آپ غصے میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، گویا آپ کے چہرے پر انار کے دانوں کا عرق نچوڑ دیا گیا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم لوگوں میں سے پہلے کی قومیں اسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی. میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلے میں بحث و تکرار مت کرنا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قسم دے کے فرمایا کہ آئندہ تم تقدیر کے موضوع پر بحث مت کرنا، جھگڑا مت کرنا. یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں تم سے. تقدیر اللہ کا راز ہے اور اللہ کے راز تم کیسے پا سکتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نا کہ الاقدار المؤلمہ، عربی میں ایک لفظ آتا ہے الاقدار المؤلمہ. اقدار قدر کی جمع، قدر تقدیر کو کہتے ہیں، اور مؤلمہ علم سے ہے یعنی پینفل تقدیر. وہ تقدیریں جو پین لاتی ہیں، جیسے کوئی بیماری ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی حادثہ ہے، کوئی موت ہے، اقدار مؤلمہ ہے. اب ایک شخص جوانی میں چلا جاتا ہے، انسان کو بعض کو سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ چلا گیا، اسے کیا حکمت تھی، ہمیں تو نہیں سمجھنا، کیونکہ ہم تو صرف ایک اینگل دیکھ رہے ہیں، ایک پہلو دیکھ رہے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ کیا چیزیں کس کے حق میں بہتر، ان بچوں کے حق میں کیا بہتر تھا، یہی باپ بہتر تھا یا کسی اور کے گھر میں پلنا بہتر تھا ان کا. اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں زندگی میں آ جاتی، انسان ان پہ بے چین ہو جاتا ہے، اپسیٹ ہو جاتا ہے، اس کے خواب ٹوٹ جاتے ہیں، چکنا چور ہو جاتے ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اور تقدیر آ کے کچھ اور کر دیتی ہے. لیکن ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہی خیر ہے، اسی میں کوئی بھلائی ہوگی، اسی سے کوئی بہتری نکل رہی. مجھے اگر سمجھ نہیں آتی، یہ تو اللہ کا راز ہے نا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میری سمجھ اللہ کی سمجھ سے بڑی تو نہیں ہے نا، میرا کام تو ایکسپٹ کرنا. پھر اسی طرح حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے کس چیز کی خوشخبری ہے؟ جنت کی. ناحق جھگڑا تو برا ہے ہی، لیکن حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، وِدڈرا کر لے، پیچھے ہٹ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، غصہ بھڑکاتا ہے، لوگوں کا آپس کا جو کوآپریشن ہوتا ہے، باہمی تعاون ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور ان کے درمیان ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حوادث زمانہ کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے، اس کو رچک کے لے جائے، اور ان کے دلوں کو مشغول کر دیتے ہیں غیر ضروری باتوں سے کہ وہ بس ایک دوسرے کی شر سے بچنے کے لیے ہی بس سوچتے رہتے ہیں. سوچئے کسی بھی دن، کسی بھی وقت کسی سے کوئی جھگڑا ہوا، اس کے بعد آپ کے دل کی حالت کیا ہوئی؟ سکون نہیں رہتا، ذکر میں بھی سکون نہیں رہتا، نماز میں سکون نہیں رہتا، آپس میں بدمزگی
اور عموماً یہ اپنے ہی پیارے رشتوں کے بیچ میں ہو جاتے ہیں جھگڑے، جن کی وجہ سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور محبت ختم ہونے سے دل کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت نقصان دہ چیز ہے جس پر توجہ ہی نہیں کی، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات، بعض اوقات بڑی باتیں نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جن گھروں میں جھگڑا زیادہ ہوتا ہے یا جن رشتوں میں جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، پھر دوسرے ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں اور لوگ بیچ میں کود پڑتے ہیں۔ اب مثلا میاں بیوی کے درمیان روز چخ لگی رہے، جھگڑا ہوتا رہے، تو کیا ہوگا، میاں کی دلچسپی کہیں اور ہو جائے گی، اور باہر بے شمار اٹریکشنز ہیں اس کے لیے، اس کی ورک پلیس پہ، اس کے آگے پیچھے۔ گھر کی عورت جھگڑ رہی ہے روز، اور باہر کی عورت اسمائل کر رہی ہے، تو وہ کدھر جائے گا؟ جہاں اسمائل ہوگی وہیں جائے گا نا، چاہے اس کے پیچھے بہت سا شر چھپا ہوا، اس کو وہ نہیں نظر آئے گا، اس وقت وہ شیطان بہت خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو ہر شخص کو یہ حق ہے کہ اس کو گھر میں سکون ملے، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے کھڑے نہیں کرنے چاہیے، نہ بچوں کے ساتھ نہ شوہر کے ساتھ۔ اس وقت صبر کر لے اور بعد میں بیٹھ کے آرام سے اس کو ڈسکس کر لے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ صرف اس وقت تھوڑا سا کنٹرول کر لیں نا، آگے پیچھے ہو جائے، چپ رہ جائے، اس وقت کنٹرول کر لے، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ خود ہی بھولے ہوئے ہوں گے کہ ہم نے لڑنا تھا۔ کتنی کام کی بات بتائی انہوں نے کہ جتنے بھی جذبات ہیں وہ سارے صرف 12 منٹ تک کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ نیچے آنا شروع، گراف نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو صرف وہ چیز جس کو 12 منٹ کے لیے آپ نے انجوائے کرنا ہے یا جس پہ غصہ کرنا ہے، تو صبر کر لیں، 12 منٹ صبر کر لیں، 12 منٹ کا صبر۔ منہ ہاتھ دھوئے، رو لیں اچھی طرح، وضو کر لیں اور اعوذ باللہ پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں، کوئی اور کام شروع کر دیں، کچن میں کام کریں، چولہا بند کریں اور جا کے کچھ اور شروع کر دیں، کلیننگ شروع کر دیں، کچھ پڑھنا شروع کر دیں، گھر سے باہر نکل جائے، فریش ایئر لے لیں، سانس بڑے بڑے لیں، یعنی 100 چیزیں ہوتی ہیں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، تو ڈسٹریکٹ کریں لیکن ادھر سے ہٹ جائیں۔ جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں، اس سے مسئلہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ اس طرح میں بحث کر کے، کنوینس کر کے، اپنا نقطہ نظر ثابت کر کے میں جیت جاؤں گی، تو آپ گھر میں ایک دوسرے کے حریف کیوں ہیں؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کوئی آؤٹ لیٹ کھول سکتا ہے اس وقت کہ جو جتنا بھی جنگ ہے وہ سارا ایک طرف کرنا، الماریاں صاف کر لیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو کامیابی ہوئی تو وہ اتحاد کی وجہ سے ہوئی۔ روم، ایران، ترک، بربر، حبشی، قبطی اور دیگر اقوام کے مقابلے میں صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، وہ قومیں بہت بڑی بڑی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اتحاد کی وجہ سے، آپس کی محبت کی وجہ سے ان کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا کی۔ تو ہمیں تنازع کو ختم کرنے والے اسباب سے فائدہ اٹھانا چاہیے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی چاہیے، آپس کی مشاورت ہونی چاہیے، یعنی تنازع کی بجائے مشاورت ہونی چاہیے، بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو بیٹھ کے ڈسکس کریں، ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں، سمجھیں، دور سے نہیں کہہ دیں نو 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 مجھ سے یہ بات ہی نہ کرو، یہ میں سن ہی نہیں سکتا، نہیں، آپ سنیں تو صحیح، آپ اس سے کوشچن کریں، 5 دفعہ سوال کریں گے نا اس ایک ایشو کے بارے میں تو وہ خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا کہ ہاں میں ہی غلط ہوں اگر وہ غلط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ ہاں پورا اس نے تو ہوم ورک کیا ہوا ہے جو اپنا نقطہ نظر یہ منوانا چاہتا ہے، تو پھر آپ اس کی بات مان لیں، انا کا مسئلہ نہیں بنائے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو دل سے اگری بھی کر رہے ہوتے کہ جو کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی رہا، لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ایروگینس، انا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر زیادہ جھگڑا طول پکڑ جائے تو کسی تیسرے کو منصف بنا لیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو آپس میں نہیں سالو کر پائیں گے، کسی کو منصف بنائے۔ کیا کہا ہے قرآن نے؟ حکمن من اہلہ و حکمن من اہلہا۔ میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ختم ہو رہا تو ایک منصف عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے، وہ بیٹھ کے سارے امور کا جائزہ لیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، غلطی دونوں کی ہوتی ہے، اور اس معاملے کو حل کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح باقی معاملات میں اپنے حکمرانوں سے رجوع کریں۔ اگر ورک پلیس پر 2 کولیگز آپس میں نہیں ان کی بن پا رہی تو پھر باس کے پاس چلے جائیں، یا اور جو بھی ذمہ دار ہو اس کے پاس جا کر اپنا ایشو رکھیں، اور قرآن و سنت کی روشنی سے بھی دیکھیں بعض معاملات کو جو اس سے متعلق ہوں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ تو ایک طرف اطاعت کا حکم دیا گیا اور دوسری طرف تنازع سے روکا گیا۔ اب یہاں اختلاف کی بجائے تنازع کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں کہا لا تختلفوا، کیونکہ اختلاف تو لازم ہے، ہوگا۔ ایک طرف سے دیکھ رہا ہے ایک گلاس کو، دوسرا دوسری طرف سے دیکھ رہا ہے، اس کو جو نظر آ رہا ہے وہ ادھر والے کو نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا، مثلاً آپ پانی کا گلاس بھرا ہو نا تو ایک پینسل اس میں ڈالیں آدھی، تو جو باہر کا حصہ ہوگا وہ اوریجنل نظر آئے گا، اور جو اندر ہے وہ اپنے سائز سے بڑا نظر آئے گا یا چھوٹا نظر آئے گا، وہ تبدیل ہو جائے گا، ہے وہی پینسل
لیکن پانی میں جانے کی وجہ سے اس کا سائز فرق ہو گیا. تو اسی طرح دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن نقطہ نظر کے فرق سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اختلاف کو جھگڑا نہ بننے دیں. اختلاف از اے گڈ تھنگ، اس سے بہتر چیز سامنے آتی ہے اگر انسان انصاف پسند ہے اور دوسرے پہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ کسی بری وجہ سے اختلاف نہیں کر رہا بلکہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی، تو اس سے معاملہ حل ہو جاتا ہے. اختلاف سے اجتماعیت میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا، تنازع سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس سے پھر تنازع، مخالفت، پھر قطع تعلقی، بول چال بند، ملنا جلنا بند، سب دروازے بند. تو یہ چیز مسلمانوں کو نقصان دیتی ہے. پھر فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اگر اللہ کی مدد چاہیے تو صبر کرو، تنازع میں بھی صبر کرو، اطاعت میں بھی صبر چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی جتنے بھی کام پیچھے کہے گئے ہیں ان سب کا جو کور یعنی خلاصہ ہے وہ صبر کے لفظ کے اندر ہے. پچھلی تمام ہدایات کو آسان کرنے والا عمل صبر ہے. یعنی انسان کو اپنی ذات کے اندر اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر بھی صبر سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور دوسروں کی طرف سے آنے والی باتوں پر بھی صبر ہی بہتر ہوتا ہے. اور صبر کا کیا مطلب ہے؟ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیز کو برداشت کرنا. ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیز کو برداشت کرنا، یعنی جس کا برداشت کرنا نفس کے لیے بڑا بھاری ہو. ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیز کو برداشت کرنا، اور یہ کچھ کوئی کرنا نہیں چاہتا. ہر کوئی یہ چاہتا کہ بس میری مرضی ہو. تو صبر میں سختیاں جھیلنا بھی آ جاتی ہیں اور مشکلات برداشت کرنا بھی آ جاتی ہیں. تو صبر کیوں کرے؟ کیونکہ اللہ کی مدد صابر کو ملے گی. جو صبر کرے گا اس کو اللہ کی مدد ملے گی. اور پھر آپ دیکھیے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ٹھیک ہے صبر کرنا مشکل ہے، لیکن آپ کیوں کریں صبر؟ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہرٹ تو کر رہا ہے اور ہر سیکنڈ پھر پین میں گزر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ غصے میں ہو یا آپ تکلیف میں ہو تو کبھی ہو رہی کبھی نہیں ہو رہی، نہیں، وہ پھر کنٹینیوسلی بھی بعض چیزیں دل کو چھو جاتی ہیں. تو ایوری سیکنڈ جو پین میں ہوتا ہے اور جو بے چینی میں ہوتا ہے اور اضطراب میں ہوتا ہے، ان پر لمحے لمحے کا اجر مل رہا ہوتا ہے، ثواب مل رہا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پیشنٹ ہوتے ہیں، جو صابر ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اس میری برداشت سے، اس میرے صبر سے اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کر رہا ہے، تو کتنا آسان ہو جائے گا صبر کرنا. ہمیں ریوارڈ نہیں پتا، اللہ کا ساتھ، معیت، اور یہ معیت خاص معیت ہے جو صابرین کے لیے. معیت کا مطلب ہے اللہ کا ساتھ ملنا، اللہ کی مدد ملنا. اور ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی مدد کا محتاج نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صابرین کی تعریف بھی کی ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. سورۃ الاحقاف میں آتا، اور یہ پچھلی آیت سورۃ الانبیاء کی تھی. اصحاب طالوت کی دعا بھی ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. متقین کی صفت ہے صبر کرنا. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اور واللہ یحب الصابرین سورۃ آل عمران میں آتا ہے. فرشتوں کی مدد بھی کب آئے گی؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. بدر میں 5000 فرشتے کیوں آئے تھے؟ ان کے صبر کی وجہ سے کہ وہ جمے رہے تھے. دشمن کی چالوں سے بھی تحفظ ملتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور صبر کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے. وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا. سورۃ الدہر میں آتا ہے وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. انہیں صبر کرنے کے عوض جنت اور ریشم کا بدلہ ملے گا. اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مدد اور فتح کے اسباب کیا کیا ہیں؟ ثابت قدمی سے لڑنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، امیر کی اطاعت کرنا، تنازع اور اختلاف چھوڑ دینا، صبر اور اخلاص کو اختیار کرنا. اللہ ہمیں توفیق دے ہر معاملے میں ان کوالٹیز کو ہمارے اندر پیدا فرما دے. استاذہ ہم لوگ اکثر کسی کی بات کریں نا تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بیچاری بہت صابر سی ہے، تو ہم اس کے ساتھ نا بیچارگی لگا دیتے ہیں، اور جو دوسرا شخص ہے اس کو شاید ہم
مضبوط بہادر سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن بہادر صبر کرنے والا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. کہ جو بد زبان ہے یا جھگڑا کر کے اس نے اپنے اندر بھڑاس نکال لی تو وہ تو بہادر نہیں کنٹرول ہی ہوا. نہیں کر سکا خود. ہاں. الحمد للہ رب العالمین، اللہم اجعلنا من الصابرین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت صبر کرنے والوں میں جو ہے بنا دے انشاءاللہ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 46 کو ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. جی آج کی آیت سے بتائے گا کہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں فلاح پانے کے لیے کون سے کام کرنے چاہیے. اچھا ابھی اپنے آپ کو نوٹ کیجیے. ابھی میں بتا سکیں گے قرآن کی آیت سے. کیا آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ عربی میں ٹیچر بتانا ہے کہ اردو میں بتانا ہے جی یہ؟ اگر ابھی میں بتا سکیں تو بہت اچھا ہوگا. یہ ہے کہ ایک تو ہم نے اردو میں تو یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. تنازع اختلاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تنازع اختیار نہیں کرنا چاہیے. جی دیکھیں آپ سوال کو دیکھیں گا. دشمن کے مقابلے میں فلاح پانے کے لیے ہمیں آج کی آیت میں کچھ کرنے کے کام بتائے گئے اور کچھ کاموں سے بچنے کا کہا گیا. تو کون سا کام کرنے کے لیے بتایا گیا ہے؟ ہمیں تنازع نہیں کرنا چاہیے، آپس میں اتفاق سے رہنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. اور کیا کرنا چاہیے؟ ایک تنازع اور سے کام ہے اس میں، اور صبر کرنا صبر چاہیے. کرنا چاہیے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر کثیرہ. کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جھگڑے سے بچنا اور صبر کرنا. اب آپ دیکھیں صبر کرنے کا حکم بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں شامل ہے، لیکن اس کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر جگہ پر انشاءاللہ. اچھا اختلاف اور تنازع کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اختلاف اور تنازع میں کیا فرق ہے؟ جی ارم قریشی. باجی تنازع جو ہے منفی اثرات ڈالتا ہے، اور اختلاف رائے سے نئی جہتیں پیدا سامنے آتی ہیں، لیکن تنازع جو ہے ایک دوسرے کی مخالفت اور انا پرستی کا شکار ہو کر، تکبر اور غرور کا شکار ہو کر دوسروں کی بات نہ سننا اور اپنے ہی منوائے چلے جانا، یہ نقصان دہ جی ہے. جی بارک اللہ فیکم. تنازع کو عام طور پر ہم جھگڑا کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اردو لینگویج میں جھگڑا تنازع کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اختلاف کو ہاں جو ہے جی. مختلف سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر بندہ ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ ذہن دیا، الگ سوچ دی، الگ ماحول میں وہ رہتا ہے نا. اگر ہم اپنے بچوں کی ہی مثال لیں نا، تو ہم گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے ہم سب سیم ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچے باہر بھی جاتے ہیں، ان کے الگ دوست ہیں، الگ اسکول کا ماحول ہے، کالج کا ماحول ہے، تو مختلف لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کا ایکسپوجر مختلف ہوتا ہے، تو پھر ہر ایک کی رائے بھی اس لحاظ سے بنتی ہے. تو ہمیں اختلاف کو، تو اچھی بات ہے کہ اختلاف یا کوئی ایک اچھی رائے رکھتا ہے، کوئی ڈفرینٹلی سوچتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بنا پر تنازع نہیں کھڑا کرنا چاہیے، جھگڑے نہیں ڈالنے چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے، اچھا ہم سب پر لازم ہے. الحمدللہ ہم نے یہ بھی پڑھا اطیع اللہ و اطیع الرسول. اچھا جی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ولا تنازعوا، ہم کیسے اپنے آپ کو تنازع کرنے سے روکیں گے. جی بہت آپ نے الحمدللہ استاذہ جی سے ٹپس سنے ہیں، تو اس میں سے کچھ بتائیے روبینہ سلیم، یا اپنی طرف سے اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں. جی روبینہ کا ہینڈ لگتا ہے ڈاؤن ہو گیا ہے.
چلے ہم हिना गजनफर आप बताइए हम कैसे अपने आप को झगड़े और तनाज़े करने से रोकें। अब्ला अगर हम हक पर होते हुए भी सब्र का वो करेंगे, इजहार करेंगे इंशाल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए जन्नत के अंदर खुद मकान की बशारत दी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और ये कितनी बड़ी बशारत है ना, झगड़ा हक पर होते हुए भी झगड़ा छोड़ देना। मिसाल के तौर पर हम किसी चीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं जो कि हमारी है, हमारा हक है, लेकिन अगर हमने छोड़ दिया अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए तो क्या होगा कि वो फिर इंशाल्लाह जन्नत में घर की जमानत है। जहरा सलीम। बाजी मैं एक बड़ा पर्सनल सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ अपना कि मैं और मेरे हस्बैंड एक यूजुअली होता है ना, वाइफ्स को जब हस्बैंड से डांट पड़ जाए किसी के सामने पड़ जाती है तो आप फौरन रिस्पॉन्ड करते, नहीं भी करते तो मूड खराब हो जाता है। तो मुझे ये हुआ कि मेरा ये ऐसा एपिसोड हुआ कि स्टेट ने सामने बैठा हुआ था और मैं बात कर रही थी उर्दू में, उन्होंने मुझे टोका इंग्लिश में बोला, अच्छा नहीं लग रहा है ना, मैनर्स के खिलाफ हो रहा है। तो मेरा मूड होना चाहिए था खराब, लेकिन मुझे मेरे माइंड बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था कि अभी तो मुझे इनसे शॉपिंग करवानी है घर की, तो मैं इस वक्त मूड खराब नहीं करूंगी। तो मैंने वो पी लिया ना, मैंने झगड़ा किया, मेरा मूड भी ठीक रहा और वो बात बाद में भूल भी गई मुझे। तो मुझे ये पता चला मेरे अंदर ये पावर है कि मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ। अगर मैंने ये इस चीज छोटी सी चीज के लिए इग्नोर कर दिया, तो अगर मैं बिगर पिक्चर पे देखूं कि रेशम और जन्नत का अजर है और अल्लाह की मोहब्बत है, उसके साथ खास मैयत मिलती है, तो वो कितना मतलब मैं ये कर सकती हूँ, मुझे अपना ये पता चला इससे। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। ज़हरा, आपने बहुत ही अहम मामला शेयर किया और ये हम सब बीवियों के साथ होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा दिल चाहता है कि हम हस्बैंड से ये कहें और खूब इस पे झगड़ा डालें, लेकिन क्या होता है कि कोई ना कोई चीज हमें रोक देती है कि अभी इनसे ये काम भी करवाना है या ये चीज भी निकलवानी है, तो हम खामोशी से कुछ चीजें पी जाते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि हम फिर बाद में उसको भूल जाते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी नहीं भी भूलते और हम लेके बैठे होते हैं और हमारा काम निकलने के बाद हम ये करते हैं, तो ये और भी बुरी बात हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरफ आपने इशारा किया कि जन्नत को अगर हम सोचें कि जन्नत हमें लेनी है और उसको सोचते हुए हम क्या करें, वक्ती तौर पर उसको मौखर कर दें। और आप यकीन करें, वो जो हमारे अंदर एक आग लगी हुई होती है ना, अपनी अना का मसला बाज़ हम बना लेते हैं या हम कहते हैं कि नहीं ये हुआ ही क्यों, उन्होंने मुझे ऐसा कहा ही क्यों, या उसने मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों। तो फिर वो वक्ती तौर पर जो आग होती है वो शैतान की तरफ से होती है। तो अगर आप वक्ती तौर पर अपने आप को पॉज कर देते हैं तो फिर बात जो है रफा दफा हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और शैतान को भी हार मिल जाती है। जी, फिरदौस बानो, आप क्या कहेंगी, कैसे हम अपने आप को जो है रोकें तनाज़ा करने से? जी बाजी, उस्ताजा की ये बात मुझे बहुत पसंद आई। जब भी गुस्सा आए तो खामोश रहना चाहिए और जो भी इख्तलाफात है, मतलब एक वक्त 12 मिनट का जो बता रहे थे ना, वो बहुत ही अच्छी यूजफुल है। मतलब खामोश रहने से हमारा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और उसके बाद जब फुर्सत मिले तो हस्बैंड या बच्चों के साथ जिसके साथ भी जो इख्तलाफ हुआ है, बैठकर बात करने से है ना, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आसानी से हो सकते हैं। ये बनिस्बत के इमीडिएट रेस्पॉन्ड करने से है ना, झगड़े बढ़ जाते हैं और शैतान के चुंगल में जी, हम फंसते ही चले जाएंगे। मुझे बिल्कुल। लगता है कि और वो खामोशी जो बेहतर है, सब्र और खामोशी बेहतर जी, है। बारकल्लाह, बहुत अहम बात आपने कही कि खामोशी बेहतर है। और एक छोटी सी बिल्कुल हदीस है 3 लफ्जों की, मन समा नजा, कि जो खामोश रहा वो निजात पा गया। और जब हम उस वक्त जिस वक्त हमें आग लगी हुई होती है, हम बहुत गुस्से में होते हैं ना, तो हमारी वो चिंगारियां सामने वाले के उस पर भी जाती हैं, वो भी फिर जज्बाती रिएक्शन ही शो करता है और मामला जो है वो और जो है खराब हो जाता है। तो अल्लाह ताला हमें खामोश रहने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाल्लाह अगले 24 घंटों में हम ये देखेंगे कि वो कौन सी जगह थी, वो कौन से पॉइंट्स थे, मकामात थे कि जिन्होंने मुझे ट्रिगर किया, लेकिन उस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद रही, जन्नत याद रही, खामोशी याद रही और सब्र करना याद रहा। मदीहा, आप क्या कहेंगी, हम कैसे आपस में झगड़ों से बचें? जी, जीवन से मदीहा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, तो कभी-कभी होता है कि हम लोग अचानक से मतलब ऐसे टॉपिक पे डिस्कस होता रहता है किसी 2 लोगों में, और जिसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सही हूँ, तो कुछ लोग बोलते हैं मैं सही हूँ। तो इन दोनों में थोड़ा मतलब होता है, और अगर बाय चांस अगर सामने वाला हम लोगों के सही है तो फिर उसको मतलब, और सही जो रहता है वो एकदम अपने आप को सही साबित करने के लिए थोड़ा अगर गुस्सा आ जाता है, ये हो जाता है, तो जहाँ पे थोड़ा बात बढ़ने लगता है, फिर सामने वाला भी इंसान गुस्सा हो जाता है, फिर भीड़-वीड़ हो जाती है, फिर उस वक़्त शैतान बहुत खुश हो जाता है कि यहाँ पे तो लड़ाई होगी, ये होगा, वो होगा। इस हालत में अगर हम अपने आप को कुछ देर के लिए खामोश कर लेते हैं, तो मतलब सामने वाला भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और फिर हम लोग भी मतलब ठंडे हो जाएँगे, और अल्लाह ताला चाहे मदीहा, आप कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं
مثال کے طور پر آپ بھائی بہنوں کے ساتھ سوچیں کن معاملات پہ جھگڑے ہوتے ہیں, کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ بھائی بہن میں آئی تھنک ٹوائز کو لے کے یا پھر کپڑے کو لے کے, ہے نا, ان سب مٹیریلسٹک چیزوں. چیزوں کو لے کر, ہے نا, کہ یہ میرا ہے وہ میرا ہے, میرے کمرے میں کیوں بیٹھ گئے, میرا تکیہ کیوں لے لیا, میرا پین کیوں لے لیا, میرا موبائل کیوں اٹھایا تھا, میرا چارجر کیوں نکال دیا, ہے نا. تو دیکھیے یہ معاملات تو ہونے ہی ہوتے ہیں. اب ان معاملات میں جھگڑوں سے کیسے بچیں, آپ اس کا کوئی حل دے سکتی ہیں؟ مثال کے طور پر آپ نے رکھا تھا اپنا فون چارج پر, اب جو ہے ہوا یہ کہ بھائی نے آ کے نکال دیا, آپ کا 1% ہے, آپ کو آگے کام بھی ہے, اب آپ کیسے اس سے بات کریں گی؟ تو اس معاملے میں مطلب بات کر سکتے ہیں, یہ ہم خاموش ہو ہاں سکتے ہیں, اپنا فون ہٹا سکتے ہیں, یا پھر پیرنٹس کو بتا سکتے ہیں, وہ پیار سے سمجھائیں گے, تو یہ سب کر کے. بالکل آپ نرمی سے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ دیکھیں میرا موبائل اتنا ہے, اور آپ کا موبائل اگر تھوڑا سا زیادہ ہے تو بس مجھے آپ 5 منٹ دے دیں, میرا کام شروع ہو جائے گا, پھر آپ اپنا چارج کر لیجیے گا, اور پھر خود خیر خواہی سے ان کا بھی چارجنگ پہ لگا دیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ کبھی ہم اپنی وجہ سے کسی کو روک رہے ہیں یا کسی کو کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کام میں پہلے کر لوں پھر آپ کیجیے گا, تو پھر اس کی بھی مدد کی جائے کام میں. ٹھیک ہے, دیکھیں جھگڑا کرنا تو بہت ہی آسان کام ہے. ابھی اگر آپ دیکھیں نا 2 چیزوں کا یہاں آیت میں ذکر ہے, جھگڑا اور صبر, دونوں کو ورسز کر کے لکھیے, جھگڑا ورسز صبر. تو جھگڑا کرنا بہت آسان کام ہے, آپ فوراً سے بات کرنے لگتے ہیں اور ایک جو ہے شور مچتا ہے, اور ایک جو ہے جذبات اتنے مشتعل ہو جاتے ہیں, اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ جو ہے نفرتیں آ جاتی ہیں دل میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. وہ وقتی طور پر بہت مشکل لگے گا کہ میں ہی کیوں, وائی می, شیطان بہت سارے وسوسے ڈالے گا, لیکن انشاءاللہ ہم نے وہ چیزیں بھی یاد رکھنی ہیں کہ جو غصہ آنے کے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, ایک اور ہم ان پٹ لے لیتے ہیں ثنا احمد سے. ثنا آپ کیا کہتی ہیں اسی سوال کے جواب میں؟ جی میرے پاس دو چیزیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں. ایک تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا تھا کہ بیٹھے تھے, بات کر رہی تھی, اور وہ بس ایسے کچھ کہہ رہے تھے مجھے, اور نارملی میں جو ہوں نا, میں بہت جلدی سے مجھے غصہ آتا ہے, یہ میرا ویکنیس ہے. تو اب میں نے یہ چیز میں نے اپنے اندر چیز دیکھ آئی ہوں کہ جب وہ کچھ بول رہے تھے نا, اور کو سن رہی ہوتی ہوں, لیکن میں کچھ کہتی نہیں ہوں, میں بس اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہوں انڈر مائی بریتھ, اور وہ مجھے فوراً سے مجھے ایک کام کر دیتا ہے. اور ایک اور چیز تھی میری سسٹرس کے ساتھ, وہ مجھے کہی تھی کہ ایک جگہ پہ جانا ہے, اور میرا بھی بالکل دل نہیں تھا جانے کا. تو میں نے ان کو بولا کہ اچھا آپ ٹھیک ہے, جب ٹائم آئے گا تو دیکھی جائے گی, ابھی فی الحال ہے نا ہم ابھی نہیں اس پہ بات کرتے, کیونکہ ورنہ پھر یہ ایک چیز سے پھر ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے, پھر ایک فائٹ ہو جاتی ہے, لڑائی شروع ہوتی ہے. تو اسٹاپ دا فائٹ, جسٹ چینج دا ٹاپک. تو میں نے یہ چیز نوٹ کیا میں نے. الحمدللہ, بالکل آپ نے دونوں چیزیں بہت اچھی کی. ایک تو یہ کہ خاموش رہنے کا حکم ہے, ساتھ ساتھ ہم اللہ کا ذکر شروع کر دیں, تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے, تو پھر اس کو مزید جو ہے دوسرے رخ سے آنے کا موقع بھی نہیں ملتا. ورنہ ہم نے پڑھا تھا نا سورۃ النساء میں کہ شیطان آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے حملہ کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر ہمیں اس چیز سے بھی محفوظ رکھ لیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ واقعی ٹاپک کو بدل دینا. اچھا, چونکہ گھر والوں کی استاذہ جی نے بہت مثال دی, تو گھر والوں کو بھی ایک دوسرے کا مزاج بھی پہچاننا چاہیے. بعض اوقات ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے فلاں جو شخص ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے, تو بلا وجہ اس کو ستانے کے لیے اس کے سامنے وہ بات نہ کی جائے, وہ ٹاپک نہ چھیڑا جائے. اور جو ہے بعض اوقات لوگ مذاق میں ایسا کرنے لگتے ہیں فیملی ممبرس کہ چلو اس کو ستاتے ہیں, اور اس کی پھر کمزوری کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں انہیں پر بات کرتے ہیں, نعوذ باللہ. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم جھگڑے کے نقصانات پر نظر رکھیں گے نا, تو ہم کبھی بھی جھگڑا نہیں کریں گے. آپ سمجھیں کہ یہ جو نقصانات بتائے گئے کہ کس طرح سے ناکامیاں آتی ہیں, انسانوں کے اندر ایک غصیلا مزاج ڈیولپ ہو جاتا ہے, باہمی تعاون ختم ہو جاتا ہے, اور کیسے استاذہ بتا رہی تھی کہ انسان ایک دوسرے کے جانے کا انتظار کرتا ہے کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے. تو یہ سب نقصانات اگر انسان نظر میں رکھے, تو پھر وہ اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے جو ہے ہمیشہ انشاءاللہ یہ کوشش کرے گا کہ جھگڑا کبھی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. اگلے 24 گھنٹوں میں تو جائزہ لیجیے ہی لیجیے, لیکن اس کے علاوہ اپنی بیٹھ کے اپنی ڈائری میں لکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کچھ میرے اندر ویکنیسز ہیں اس طرح کی, تو پھر مجھے ان پر کیسے کام کرنا ہے. اچھا, پھر ہم نے دیکھا کہ جھگڑے کا نقصان بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں کہ تمہاری ریح یعنی تمہاری طاقت چلی جائے گی. تو ری کے بہت اچھے استاذہ نے الحمدللہ مختلف مفسرین کے روح سے معنی کیے تھے. آپ میں سے کون بتائے گا؟ عرفانہ صبا, ایک دو ورڈز میں اگر بتائیں تو اچھا ہوگا کہ وہ بالکل کلیئرلی سمجھ آ جائیں. جی, السلام علیکم باجی. ریا کا مطلب ہوتا ہے ہوا. ہوا کے طاقت کے معنی میں بھی ہے, مطلب یہ کہ
जब ताकत के इंसान माना गुस्सा में हो गई। हाँ, दूसरा ताकत के मायने में होता है, ताकत के मायने में होता है और कुव्वत के मायने में होता है। इसके अलावा ये होता है कि जब इंसान जब वो लड़ता झगड़ता है ना तो उसकी अपनी भी कुव्वत खत्म हो जाती है। और दूसरी ये कि हवा से बहुत सी कौमों को हलाक किया गया। तो बहुत से मुफस्सिरीन ने इसका ये भी माने लिया है कि जब आप कमजोर पड़ते हैं तो जब आपकी हवा निकलने का मतलब ये कि आपकी ताकत खत्म हो जाती है। और ताकत उसी वक्त खत्म होती है जब आपस में आपके इत्तेफाक नहीं होता, लड़ाई झगड़े होते हैं तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं होते। तो अक्सर जी, ऐसा होता है कि इसके जज़ाकल्लाह इरफाना, मैंने आपको म्यूट किया है। हमें वजाहत नहीं, हमें सिर्फ उस माना को लिस्ट डाउन करना है 1 2 3 4 करके, ठीक है। दोबारा आपको अनम्यूट करती हूँ। आपने एक माना बता दिया ताकत, उसके बाकी 3 माना बताइए। जी, ताकत और अ, मैंने तीनों इतनी गौर से सुने थे, जहन से बिल्कुल निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कलम का इस्तेमाल जरूर किया करें और इस तरह की मोटी मोटी बातें जरूर लिख लिया करें इंशाल्लाह, ठीक है। हिबा साजिद, क्योंकि ये हम खवातीन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक माँ का रोल दिया है, एक खातून का रोल दिया है, जिसको घर में बहुत सारी चीजें लीड करनी होती हैं। तो इन चारों को समझना जरूरी है। जी हिबा। जी, दूसरा हुकूमत, पहली हवा ताकत, दूसरा हुकूमत, तीसरा फतह और चौथा हैबत। शाबाश, है ना। अब आप देखें कि ताकत है और हुकूमत या सरदारी है, अल्लाह की फतह और मदद है मुख्तलिफ सूरतों में, हैबत दबदबा या रोब है, ये सब हमें अल्लाह ताला से चाहिए होते हैं। बीइंग अ मदर भी, और घर के बड़े होने के नाते से भी, कभी कभी हम घर में बड़ी बहन होते हैं, कभी आप देखिए कोई भी बड़ी लीड आपको मिली भी होती है। तो ये सारी चीजें इंसान हमें चाहिए होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जब हमें ये सारी चीजें चाहिए अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर हम क्या करें, लाजमन सबर। झगड़े से बचें, है ना। सबर करें, सबर। बिल्कुल सबर करें और झगड़े से बचें इंशाअल्लाह। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मास और हजरत अबू मूसा अशरी को यमन भेजते हुए क्या ताकीद फरमाई थी और उससे हमने क्या सबक लिया। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि उन्होंने क्या ताकीद फरमाई और फिर हम देखेंगे कि उन्होंने क्या सबक लिया हमने अपने लिए। ताहिरा अब्दुल्ला, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बाजी, जी मैंने ये जो है वो पूरी तो नहीं लिखी लेकिन थोड़ी सी लिखी है कि माज बिन जबल को जब जो है वो मूसा वो यमन का वो बना के भेजा, तो उन्होंने कहा था लोगों के अंदर आसानी पैदा करना, उनको नफरत ना दिलाना और एक दूसरे की मुखालफत ना करना। और कुछ मेरा मिस भी हो गया इसमें से। उन्हें सख्तियों में मुब्तला ना करना, ठीक है, और जी, उनको खुश रखना। अब आप खुश देखें ये रखना। कितनी प्यारी एक नसीहत है ना, अगर हम इसको हाईलाइट कर बहुत लें, प्यारी। इसको जी बड़ा जी। बड़ा कहीं इनविटेशन कार्ड के पीछे लिख लें। क्योंकि जहां भी हम हों, किसी भी, चाहे हम वर्क प्लेस के अंदर हों, चाहे हम घर के अंदर हों, चाहे हम एक टीम को लेकर काम कर रहे हों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के लिए क्या करें, आसानियां पैदा करें। अब इसमें मुख्तलिफ दर्जे भी हो सकते हैं। अगर हम एज एक टीचर हैं तो हम स्टूडेंट के लिए आसानी करेंगे, हम प्रिंसिपल हैं तो हम टीचर्स के लिए ना सिर्फ ये कि आसानी भी करेंगे, लेकिन एक टीचर की जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको पूरी करनी होंगी। उसूली तौर पर भी चलना होता है, लेकिन उसूल ऐसे बनाने चाहिए कि जो बहुत ज्यादा किसी भी इंसान को मुश्किल में ना डाल दे। तो यहाँ ये भी देखिएगा कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, उन्हें सख्तियों में मुब्तला ना करना, उनको खुश रखना, नफरत ना दिलाना और आपस में इत्तेफाक रखना, ये बहुत जरूरी होता है, और इख्तिलाफ पैदा ना करना। अच्छा, अब सबक हम पूछते हैं इंशाल्लाह। खालिदा इकबाल, आप बताइए सबक क्या मिला हमें। फिर फौजिया आपसे भी पूछती हूँ मैं। सबक ये मिलता है बाजी के इन्नल्लाह मास साबिरीन, और सबर करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप हक पर होने के बावजूद अगर आप खामोश रहें तो इसमें तो अल्लाह ताला आपको इसका बड़ी जजा देने वाला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। खास तौर पर इस हदीस को भी फोकस करते हुए जरा बताइए कि इन दोनों को क्यों एक खास मकसद से इनको भेजा जा रहा था, और फिर उनको कहा गया कि आपने आपस में नहीं झगड़ना, आपस में इत्तेफाक रखना है, आपस में इख्तिलाफ नहीं करना। फौजिया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी रुबीना सलीम, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी बाजी, ये जो हदीस में है ना कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, तो ये चीज मुझे बहुत मैं समझती हूँ कि अहम है। हम दीन के लिए दूसरों बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि नहीं ये वजीफा करो, ये करो।
تو ہمیں اس میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ سب دین کی طرف آئیں. بالکل. اور اب بہت اہم طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ جو عموماً من گھڑت وظائف ہوتے ہیں، ویسے تو دیکھیں اللہ کے نام ہیں، اللہ کی کلام کی آیات ہیں، ان سب سے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن رواج اسی کو دینا چاہیے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو، پھیلانا اسی کو چاہیے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو. اور آپ دیکھیں کہ جتنا بھی قرآن اور سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ وہ آسان بھی بہت ہے. الحمدللہ. چلیے جی، ارم قریشی آپ کیا کہیں گے اس بات پر؟ باجی مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ اگر کسی ایک کو چوٹ لگ جائے یا کوئی تکلیف آئے تو اس کو تسلی دیں، نہ کہ اس کو پریشان کریں اور کوئی ایسی بات بتائیں جس سے وہ اور زیادہ. جیسے مجھے چوٹ لگی تو مجھے کسی نے کہا کہ نہیں آپ اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، آپ کے ایک مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، تو یہ کتنی تسلی دیتی ہے انسان کو. تو یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. بارک اللہ فیک. اور بینگ اے مدر ہم سب کو انشاءاللہ دیکھنا ہے، اگر آپ مدر نہیں بھی، ہمارے پاس ساتھ زیادہ ماشاءاللہ چھوٹی بچیاں بھی ہیں، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے اس میں سے کون سی چیز پر عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اپنے پاس بڑا بڑا لکھ کے لگائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی تھوڑی چھوٹی سی بات پہ نا گرجز پال لیتے ہیں دل میں، اور پھر وہ گرج کے ساتھ ہم دوسرے سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم سب بھول جاتے ہیں کہ ہمیں آسانی پیدا کرنی چاہیے، کسی کو سختی میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اپنے گرجز کو ہم نے ایک تو یہ کہ پالنا ہی نہیں ہے، خدا نہ خاصہ کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس کو سائڈ پر رکھ کر سامنے والے کے ساتھ بالکل جینون معاملہ کریں انشاءاللہ. چلیے اچھا، اب ہم آپ کو حسن، بہت اچھی ہماری الوداع پبلیکیشنز کی کتاب ہے حسن اخلاق، جس میں الحمدللہ اخلاق کے موضوع پر احادیث اور قرآن کی آیات کو ٹاپک وائز جمع کر دیا گیا ہے. الحمدللہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہے، تو آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کرتے ہیں. آپ کیا کریں گے کہ حسن اخلاق سے آپ انشاءاللہ اس میں سے حدیث پڑھیں گے اور ابھی بتائیں گے کہ آپ نے کیا سیکھا. ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے بسم اللہ. چلیے آپ کے سامنے اسکرین پر حدیث آ رہی ہے، آپ سب سے پہلی حدیث پڑھیں گے، کوائٹلی پڑھیں گے خاموشی سے، اور پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا سمجھ آیا آپ کو اس سے لے کر. سب اپنے ہینڈز ڈاؤن کر لیجئے. چلیں زہرا، پہلے آپ اس کی اچھی سی ریڈنگ کیجیے، پھر ہم انشاءاللہ پوچھتے ہیں اپنے باقی ساتھیوں سے کہ ان کو کیا سمجھ آیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے. جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی. میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو کہنا تھا ارشاد فرمایا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بدکلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں. بارک اللہ فیک. چلیے اب آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا سمجھ آیا. ایک لائن میں بتائیے گا. انا میں نفرا، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجیے. جی باجی، اس سے یہ سمجھ آیا کہ ہمیں نا اچھوں کے ساتھ، جو ہم سے اچھے رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری کسی سے مطلب اختلافات بھی ہیں تو ہم ان سے بھی اچھے سے رہنا چاہیے، پھر اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. بیٹا آپ کی آواز میں صحیح سن نہیں پائی کیونکہ بہت شور تھا اس کی آواز میں. یقیناً آپ نے بہت اچھا اس سے سبق لیا ہوگا. چلیے فوزیہ اشرف سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی باجی، مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جو کاٹے اس سے جڑ جاؤ، یعنی اچھے کے ساتھ اچھا تو ہر کوئی کرتا ہے، جو برا کرے اس کے ساتھ ہمیں اچھا کرنا چاہیے. یہ صلہ رحمی میں بھی آتا ہے اور ہمارے اندر نرمی میں بھی آتا ہے اور پیار میں بھی آتا ہے. جی، اور آپ دیکھیے اس کا اپنا اخلاق ہے، اس کا اپنا انداز ہے، اس کا اپنا مزاج ہے، اور ہمارا اپنا اخلاق ہے، انداز ہے اور مزاج ہونا چاہیے، نہ کہ ہم کسی کے تابع ہوں. ہمارا اخلاق اصولی اخلاق ہونا چاہیے. دور خاتون.
جی باجی، اچھے اخلاق والے کو سب پسند کرتے ہیں اور جس کا برا اخلاق ہوتا ہے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ اور استاذہ کی ایک بات تھی کہ ہمیں سب کے لیے مبارک بننا چاہیے، ہمیں دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے تو لوگ ہم سے بات کریں گے، اگر ہم برا اخلاق رکھیں گے تو ہم سے لوگ دور بھاگیں گے۔ دور بھاگیں گے۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا دول، اس کو پڑھیے، اس اگلی حدیث کو پڑھیے، اس کو اردو پڑھیے اس کی۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ چلیے اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم نے کیا سبق لیا، ہمیں کیا کس چیز سے رکنا ہے انشاءاللہ۔ جی ادین فاطمہ آپ بتائیں گی؟ افشاں عظیم؟ جی میم۔ جی ادین، کیا سمجھ آیا اس حدیث سے بیٹا؟ ہمیں آپس میں میم جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ گھر میں اگر کسی کا بھی جھگڑا ہو تو آپ اس کو بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھگڑنے سے منع کیا ہے اور ہمیں جھگڑنے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ آپ نے آج سن لیے ہیں، اب اس کو اپنی پینسل اور کاپی میں، پینسل لے کر کاپی میں لکھے کہ جھگڑے سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اور پھر اپنی امی کے ساتھ شیئر کریں۔ سائمہ خان؟ جی میں مجھے اس میں ایک چیز یہ بھی لگ رہی ہے کہ موسٹلی ہم جھگڑا کرنے کے نا بلیم کر دیتے سامنے والے کو، ہم خود ایکسپٹ نہیں کرتے کہ میری وہاں پہ کیا غلطی تھی۔ بالکل۔ اور اس پہ ضرور ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ اگر جھگڑا بڑھا تو میں نے کیا غلط کیا، میں نے کیا غلط بولا، مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، یہ جی چیز ہمیں ضرور کرنا جی چاہیے۔ جزاک اللہ سائمہ، آپ نے بہت اہم بات کی، اور اکثر آپ دیکھیں گے کہ اس کا جواب جب آپ سوچتے ہیں نا کہ کیا کہاں غلطی ہوئی، کس کا قصور تھا، تو آپ یقین مانیں کہ آپ اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں انوالو پاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری غلطی بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے، اور سم ٹائم یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے منہ سے ہی کچھ کہا ہو یا ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہی کچھ کیا ہو، بعض اوقات ہمارا جو ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے بھی جو ہے سامنے والا ٹریگر ہو کے جھگڑا کرنے لگتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے ہم جھگڑا ہم نے کوئی ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اب اس کو جھگڑنا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں محفوظ رکھو۔ پھر آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہو، تو انشاءاللہ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ رحمہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور اس حدیث کو پڑھیے۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں، سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا۔ بارک اللہ فیک۔ جی آپ اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی رحمہ؟ چلیے آخری بات یہ ہم پڑھتے ہیں، امروزہ بانو جی باجی پڑھیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کو بھی برا بھلا کہو، تھوڑا آدھا دکھ رہا باجی، فل نہیں دکھ رہا، برا بھلا مت کہو، قیامت اپنی انگلیوں سے اپنی اسکرین کو چھوٹا کر لیجیے۔ اے اللہ، میں نے اس مومن کو کبھی برا بھلا کہا، اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی غربت کا ذریعہ بنا دے۔ جی جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی
मैं इसको दोबारा पढ़ देती हूँ। यहाँ पर सैयदना अबू हुरैरा ये कहते हैं कि उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैंने जिस मोमिन को भी बुरा भला कहा हो तो उसके लिए उसे कयामत के दिन अपनी कुर्बत का जरिया बना दे। यानी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमें सिखाई जा रही है कि हम दुआओं में उन लोगों के लिए दुआ करें, और खास तौर पर इतनी प्यारी दुआ कि कयामत के दिन उनको अल्लाह की कुर्बत मिले, जिनके साथ हमने झगड़ा किया और झगड़ा करके हमने उनको अपने से दूर कर दिया, नाउजुबिल्लाह। तो हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे चलते हैं हम। अच्छा, इसके अलावा चूंकि आज अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की भी बात आई, है ना, हमने पढ़ी कि सबसे पहली बात जो आज हमें आयत में कही गई वो ये थी कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। तो एक बहुत अच्छी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आपके साथ जिसको हम शेयर कर रहे हैं, आप इसको देखिएगा। ये है इत्तिबा सुन्नत के मसाइल, इसका नाम है, इकबाल किलानी साहब की किताब है। और इंशाल्लाह ये हमारे कोर्सेज, यानी हम जो कोर्स कर रहे हैं उसका तो हिस्सा नहीं है, लेकिन ये उन कोर्सेज का हिस्सा होती है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अलहुदा के कोर्सेज होते हैं उनके अंदर ये पढ़ाई जाती है। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी किसी ऐसे कोर्स से जोड़ दे इंशाल्लाह, कि जहां हम कुरान को समझने के साथ साथ उस बाकी वो सारी चीजें जो हमें कुरान को समझने में मजीद मदद देती हैं, जिनको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ अपने कौल और अपने फेल से करके दिखाया, उनको भी हमें समझने की तौफीक मिले इंशाल्लाह। और जाहिर है इसके लिए भी हमें कुर्बानी की जरूरत होगी, सब्र की जरूरत होगी, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने सूरह अनफाल के बाद कोई एक बड़ा कोर्स करें इंशाल्लाह। इत्तिबा सुन्नत के मसाइल, इसका इंडेक्स देखते हैं कि इसके अंदर कितनी अहम चीजें हैं। चलिए इंडेक्स को कौन रीड करेगा? शाबाश। अब जिनके हैंड रेज हैं वो अपने हैंड्स डाउन कर दें ताकि दूसरे साथियों को भी मौका मिले। और ये चंद नाम हैं जो हर वक्त क्लास में माशाल्लाह पार्टिसिपेट करते हैं, अल्लाह ताला आपसे राजी हो, लेकिन आप सबको और भी कोशिश करनी चाहिए। जी, सादिया आसिफ सिद्दीकी, आपका हैंड डाउन हो गया, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सादिया। जी बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी। अस्मा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्मा अल अब्वाब पढ़ना है बाजी, या नाम अब्वाब? नाम अब्वाब पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर इस्तिलाहात हदीस, नियत के मसाइल, सुन्नत की तारीफ, सुन्नत कुरान मजीद की रोशनी में, सुन्नत की फजीलत, सुन्नत की अहमियत, सुन्नत का एहतराम, सुन्नत की मौजूदगी में राय की हैसियत, कुरान समझने के लिए सुन्नत की जरूरत, सुन्नत पर अमल करना वाजिब है, सुन्नत सहाबा कराम की नजर में, सुन्नत आइमा कराम की नजर में बिदअत की तारीफ, ज़ईफ और मौजू अहादीस। मौजू अहादीस यानी उनको जानना भी जरूरी है, ताकि हमें ये पता हो कि कौन सी अहादीस जो है जो वैसे माशरे में बहुत सर्कुलेटेड है, लेकिन वो ज़ईफ और मौजू हैं और उन पर हमें नहीं अमल करना। तो आप देखें कि इसके कंटेंट कितने अच्छे हैं कि आपका दिल चाह रहा होगा कि हम ये सारी बातें पढ़ें कि इसके अंदर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज कि कुरान मजीद में बहुत ज्यादा आपको पता चलता है कि सुन्नत की क्या अहमियत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की क्या अहमियत है। तो उसको हम थोड़ा देखते हैं, पेज नंबर 51 है ये। बिस्मिल्लाह। सुन्नत कुरान मजीद की रोशनी में, अब आप देखेंगे ना, मैं आपको सिर्फ शो कर रही हूँ कि कितनी ज्यादा आयात हैं कि जो कि बार बार अल्लाह की अताअत के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म देती हैं, अतीउल्लाह व रसूलहू। ठीक है, और अगर आप ये दूसरी आयत में देखें, व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, यहाँ पर नमाज का हुक्म, ज़कात का हुक्म और रसूल की अताअत का हुक्म, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि दो फर्ज इबादत के साथ अल्लाह के रसूल की अताअत का हुक्म है ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो उनकी अताअत करना भी हम पर क्या हो गई, वाजिब हो गई और फर्ज हो गई। चलिए आप आगे देखिए, मुस्तकिल आप देखें कि इसमें आपको ऐसी बहुत सारी आयत को यहाँ जमा किया गया कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की अताअत को लाजमी करार दिया गया। सूरह आले इमरान आप पढ़ चुके हैं, जिसमें खास तौर पर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसी तरह अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने वाले लोग क़यामत के दिन किसके साथ होंगे? अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और नेक लोगों के साथ होंगे। चलिए इस आयत को पढ़िए जो आपके सामने आ रही है, तर्जुमा पढ़िएगा इंशाल्लाह। मैं जब तक स्क्रीन रोटेट करती हूँ आप हैंड रेस कर लें ताकि आपके सामने आयत वाज़ेह हो जाए। रिजवाना आगा। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। तर्जुमा पढ़िए।
جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان لوگوں کی رفقا کتنے ہی اچھے ہیں۔ ہاں، ان لوگوں کی رفاقت یعنی ان کی قربت، ان کی دوستی کتنی اچھی ہے۔ تو دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں یہ انہی کے ساتھ اپنی کمپنی بنانی ہے، اپنی صحبت بنانی ہے، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ۔ نیہا کومل، بیٹا آپ اس کی عربی پڑھیں گی؟ جی نیہا کومل، آپ نے ہینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول شاباش، بہت اچھے۔ فاولئک فاولئک مع الذین انعم چلیے ہم ایسا کرتے ہیں کسی اور کو موقع دیتے ہیں انشاءاللہ۔ گروپ 1 سے اور کون تلاوت کرنا چاہے گا؟ چلیں گروپ 2 سے رابعہ محسن سے کہتے ہیں۔ جی رابعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ والشہداء اور رفیق، تھوڑا سا واضح کریں گے زبان کو۔ بارک اللہ فیکم، بہت اچھا پڑھا آپ نے الحمدللہ۔ اسی طرح اس کتاب کا ایک بہت اچھا جو چیپٹر ہے جس کو آپ مزیدار بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہمیں بتایا گیا اس چیپٹر میں کہ صحابہ کرام کتنے زیادہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا کرتے تھے، اور جو وہ کرتے تھے اس کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس میں خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر کا نام جو ہے بہت ہی مشہور ہے کہ انہوں نے کس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی۔ تو چلیے ہم ایک آدھ وہ واقعہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 105۔ چلیں یہ آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، آپ میں سے کون ریڈ کرے گا اس کو؟ شاباش۔ کچھ نئے نام آنے چاہیے، یہ نام تو ماشاءاللہ بہت پڑھ چکے۔ سائمہ فیاض، اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت انس بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا۔ جب وہ کہیں جاتے تو میں بھی ان کے ساتھ جاتا، یہاں تک کہ ہم امام کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ نماز ظہر و عصر جمع کر کے ادا کی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے وقوف فرمایا تو میں اور میرے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ وقوف کیا، یہاں تک کہ امام عرفات سے واپس لوٹے تو ہم بھی ان کے ساتھ واپس لوٹے، یہاں تک کہ اسی تنگ راستے پر جو عازمین جگہ کا نام ہے اس سے پہلے ہے، وہاں پہنچ کر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی سواری بٹھا دی اور ہم نے اپنی سواریاں بٹھا دی۔ ہمارا خیال تھا کہ اب حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھیں گے، لیکن جو ملازم ان کی سواری پر متعین تھا اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہنچ کر حاجت ضروریہ سے فارغ ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی جگہ حاجت ضروریہ سے فارغ ہونا پسند کرتے تھے۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ کام جو راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور حضرت عبداللہ بن عمر ساتھ تھے تو وہ ان کو بالکل ویسے ہی فالو کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ۔ آپ کے پاس جب یہ PDF آئے گا تو پیج نمبر 105 106 آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم نمبر 7 کو دیکھتے ہیں کہ جھگڑوں کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس چیز کو بھی اوور آل دیکھا اور اس سے بچنے کے طریقے بھی دیکھ لیے ہیں۔ صبر کا کیا مطلب ہے، اب اس کی بات کرتے ہیں جو ہمیں کرنا ہے، ایک چیز جو ہم نے چھوڑنی ہے اور دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے۔ تو بتائیے کہ صبر کا کیا مطلب ہے اور صابرین کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ شاباش، راہیلہ الطاف۔ وعلیکم۔ ناپسندیدہ اور تکلیف چیز کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے، اور صابرین کے لیے اللہ کا ساتھ ملنا ہے، اللہ کی مدد ملنا ہے، اور صبر کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے۔ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ اور ناپسندیدہ تکلیف دہ چیز کو برداشت کرنا
کوئی خدا نہ خاصا صبر سختی ہے، مشکل آ گئی ہے تو صبر کرنا الحمدللہ، یعنی کسی بھی منفی عمل منفی بات سے اپنے آپ کو روک لینا، ٹھیک ہے۔ اب کتنا آسان ہوتا ہے کہ جو ہے بجلی چلی جائے تو ہم دو چار گالیاں منہ سے نکال دیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، لیکن دوسری طرف کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر ہم سوچیں کہ اب بتی کی غیر موجودگی میں ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وہ کام انشاءاللہ کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانی کرے اور ہمیں وہ سب چیزیں صبر جو ہے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے سیکنڈ پارے میں یہ دعا پڑھی تھی نا، ربنا افرغ علینا صبرا، اس میں جو افرغ کا لفظ تھا نا وہ بہت قابل غور تھا کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، کیا کر دے، انڈیل دے، یعنی کسی چیز کو انڈیلا کیسے جاتا ہے کہ انسان پورا کا پورا اس کے اندر جو ہے نہا لے، پورا کا پورا اس کے اندر ہی ڈوب جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ وہ ہمیں مسلمان حالت میں یعنی اپنی فرما برداری کی حالت میں موت دے، تاکہ ہم جھگڑا کرتے ہوئے نہ جائیں۔ آپ دیکھیں جو بہت زیادہ جھگڑالو شخص ہوتے ہیں نا، جو وہ ہر وقت جھگڑا کرتے رہتے ہیں، ان کو کسی ریزن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھ لے، اور ہمیں صبر کی جو ہے خوشخبریاں وہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کرنے والوں کو کتنی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ چلیے اب آپ کا بریک آؤٹ روم ٹائم ہے، انشاءاللہ آج آپ کے بریک آؤٹ روم مین سیشن میں ہی ہوں گے۔ نسیم باجی آپ کا ترجمہ سنیں گی اور آپ انشاءاللہ اچھے سے اپنا باری باری ترجمہ سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ جی ہمارے پیارے اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم G3 کی ٹرن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو G3 والے پلیز اپنے ہینڈ ریز کیجیے اور باقی سب اپنے ہینڈز کو ڈاؤن کر لیجیے۔ جی G3 کے مجاہدین، شمسہ سلیم، حدیث سکرین اچھا آپ سب پلیز اپنے ساتھ پلین قرآن بھی رکھیے، اور ابھی اسکرین تھوڑی دیر میں شیئر ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس پلین قرآن ہے شمسہ؟ ریتا جی ٹھیک ہے، ابھی آیت 42 نمبر جی 42 اس جب تم بالعدوات کنارے پر تھے، الدنیا قریب کے، وہم اور وہ بالعدوات کنارے پر تھے، القصوى دور کے، والرکب اور قافلہ اسفل نیچے تھا، منکم تم سے، بارک بس اللہ، یہاں الحمد تک۔ للہ۔ شکیب بانو، جی یہیں تک رکھے شمسہ۔ شکیب بانو، ولو اور اگر، ولو اور اگر، تواعدتم وعدہ کرتے ہو تم، لا نہیں، اختلفتم اختلاف کرتے تم، فی المعاد مقررہ وقت، ولیکن اور لیکن، لیقضی تاکہ پورا کر دے، اللہ امرن ایک کام، کانا جو تھا، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ بارک اللہ شکیب۔ یہ دیکھیے گا، تواعدتم آپس میں وعدہ کرتے تم، ٹھیک ہے؟ آپس میں آپ کا مسنگ تھا، لختلفتم البتہ مسنگ تھا، اور لیقضیا الحمد للہ باقی سب ٹھیک تھا۔ جی ہبا ساجد، اور باقی G3 کے اسٹوڈنٹس کہاں ہیں؟ اور جی بسم اللہ الرحمن لیہلیکا تاکہ وہ ہلاک کر دے، من سے ہلکا ہلاک ہو، ان سے بیناتن سات واضح ذلیل کے، ان بیناتن سات واضح دلیل کے، ویحیا اور یحیا وہ زندہ ہے، من سے حیا زندہ ہے، ان بیناتن سات واضح دلیل کے۔ آگے آیت پڑھنا ہے۔ کمپلیٹ کیجیے گا۔ جی جی پڑھیے وَإِنَّ پلیز۔ اور بے شک اللہ لسمیع البتہ خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ بارک اللہ ہبا، یہ دیکھیے یہاں پر تھا لیہلی کا من، ٹھیک ہے؟ اور ویحیا اور وہ زندہ رہے، من جو، اور حیا زندہ رہے، ٹھیک ہے؟ بارک اللہ الحمد للہ۔ جی ملاحت شاہ، اس جب یوریکہم دیکھا رہا تھا آپ کو،
اللہ اللہ فی منامکا آپ کے خواب میں قلیلاً تھوڑا، ولو اور اگر اراکہم دکھا دیتا آپ کو کثیراً زیادہ، لفشلتکم. بارک اللہ، الحمدللہ یہیں پہ رکھیے. جی ریشا فاروقی. لفشلتم اور لفشلتم اور ایک سیکنڈ سوری، لفشلتم ہاں لفشلتم البتہ ہمت ہار جاتے تم، لا تنازعتم اور آپ البتہ آپس میں جھگڑنے لگتے تم، فی الامر معاملے میں، ولیکن اور لیکن اللہ نے سلامت رکھا تمہیں. انہو بے شک وہ علیم جاننے والا ہے، بذات صدور سینے والے بھید. بارک اللہ. یہ دیکھیے گا ریشا، سلم سلامت رکھا، ٹھیک ہے، یہاں تک آئے گا الحمدللہ. جی عشرت خان. وَإِذْ اور جب یُریکُمُوہُم وہ دکھا رہا تھا تمہیں ان کو، اذ جب التقیتم آمنے سامنے ہوئی، فی عینکم تمہاری نگاہوں میں، قلیلاً تھوڑا، ویقللکم اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم ان کی نگاہوں میں، لیقضی تاکہ پورا کر دے، اللہ امرن فیصلے کو، کانا جو مفعولاً ہو کر رہنے والا تھا، وَإِلَى اللَّهِ اور طرف اللہ ہی کے، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور سارے کام. الحمدللہ. بارک اللہ. جی روما. یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم مقابلہ ہوا تمہارا، فئاتن کسی گروہ سے، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اور یاد کرو یا ذکر کرو، اللہ کو، کثیرن بہت زیادہ، لعلکم تاکہ تم سب، تفلحون تم سب فلاح پاؤ. بارک اللہ. الحمدللہ. جی اب پلیز G2 آ جائیے سارے. G2 اپنے اسٹوڈنٹس ہینڈ ریز کیجئے. جی سائرہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ جب، تم بالقدوتی کنارے پر تھے، الدنیا قریب کے، وہم اور وہ بالقدوتی کنارے پر تھے، القصوی دور کے، والرقب اور قافلہ، اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے. بارک اللہ. الحمدللہ. جی ثنا عبدال. ولو اور اگر تواعدتم آپس میں وعدہ کرتے تم، لاختلفتم البتہ اختلاف کرتے تم، فی المیعاد مقرر وقت جگہ کے بارے میں، ولیکن اور لیکن، لیقضیا تاکہ پورا کر دے، اللہ امرن ایک کام کو، کانا تھا جو مفعولاً ہو کر رہنے والا. الحمدللہ. جی عطیہ حیات. جی لیہلکا سے سناؤں نا؟ جی لیہلکا سے. سوری یہ چھوٹا نظر آ رہا ہے نا. لیہلکا تاکہ وہ ہلاک ہو، من جو ہلاک ہو، ان سے بینتن واضح دلیل سے، ویحیا اور زندہ رہے، من جو حیا زندہ رہے، ان بینتی واضح دلیل سے، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لَسَمِيعٌ البتہ بہت سننے والا، علیم بہت جاننے والا. بارک اللہ. عطیہ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے عطیہ یہیں تک رکھیے پلیز. ویحیا اور وہ زندہ رہے، آپ کا وہ مسنگ تھا، اور امبینہ سے ساتھ واضح دلیل کے، ٹھیک ہے، ساتھ مسنگ تھا. جی سائرہ عبداللہ. اس جب یریکہم دکھایا آپ نے انہیں، اللہ آپ کو انہیں، اللہ نے، فی منامکا آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، ولو اور اگر، اراکہم وہ دکھاتا آپ کو انہیں،
कसीरन ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकिल्लाह। जी अस्मा, अस्मा इमरान। ला फसिलतुम, अलबत्ता हिम्मत हार जाते तुम, वला तनाजा तुम, और अलबत्ता झगड़ा करने लगते तुम, फिल अमरी, मामले में, वलाकिन्ना, और लेकिन, अल्लाह, अल्लाह ने, सल्लमा, सलामत रखा, बचा लिया, इन्नाहु, बेशक वो, अलीमुन, खूब जानने वाला है, बिजातिस सुदूर, सीनों वाले भेद। बारकिल्लाह अस्मा। वाला तनाज़ातुम, और अलबत्ता बाहम झगड़ने लगते तुम। ठीक है, बाहम मिसिंग था आपका। जी दूर खातून। वइज़, और जब, युरीकुमुहुम, वो दिखा रहा था तुम्हें उनको, इस जब, अल्तक़ैतुम, आमने सामने हुए तुम, फी अयुनिकुम, तुम्हारी निगाहों में, कलीलन, थोड़े, वयुकल्लिलुकुम, और वो थोड़ा दिखा रहा था तुम्हें, फी अयुनिहिम, उनकी निगाहों में, लियक़दियल्लाहु, ताकि पूरा कर दे अल्लाह, अमरन, काम, काना, था जो, मफ़ऊलन, होकर रहने वाला, व इलल्लाही, और तरफ अल्लाह ही के, तुरजउल उमूर, लौटाए जाते हैं सब काम। बारकिल्लाह। साइमा खान। जी। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगो जो आमनु, ईमान लाए हो, इज़ा, जब, लक़ीतुम, आमने मुकाबला हो तुम्हारा, फिअतन, किसी ग्रोह से, फस्बुतू, तो साबित कदम रहो, वस्कुरू, और याद करो, अल्लाह, अल्लाह को, कसीरन, बहुत ज्यादा, लअल्लकुम, ताकि तुम, तुफलिहून, तुम फलाह पा जाओ। बारकिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी G1 के स्टूडेंट्स अब अपने हैंड रेज कीजिए सब, और G2 अपने हैंड्स को आप डाउन कर लीजिए। जी G1। आमना अब्दाल। इस जब, तुम बिलउदवती, किनारे पर थे, अद्दुनिया, करीब के, वहुम, और वो, बिलउदवती, किनारे पर थे, अलकुस्वा, दूर के, वर्रकबू, और काफिला, असफला, नीचे था, मिनकुम, तुमसे। बारकिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुजना इमरान, मुजना ईमान। जी वलऊ, और अगर तवाअत तुम, वादा करते तुम, लख्तलफ तुम, तो बाहम झगड़ते तुम, फिल मियादी, मुकर्ररा वक्त में, वलाकिन, और लेकिन, लियक़दिया, चाहता था, नहीं, लियक़दिया, पूरा कर दिया, अल्लाह, अल्लाह ने, अमरन, एक काम, काना, जो था, मफ़ऊला, होकर रहने वाला। बारकिल्लाह। मुजना, ये देखिए, तवाअत तुम, आपस में वादा करते तुम। ठीक है, यहाँ पे आपस में मिसिंग है आपका। और लख्तलफ तुम, अलबत्ता इख्तलाफ करते तुम, और लियक़दिया, ताकि पूरा कर दे। बारकिल्लाह। जी मरवा ज़ीशान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियखलिका, ताकि वो हलाक करे, मन, जो, हलाका, हलाक हो, अम, बैयिनातिन, सात वाज़िह दलील के, व यहया, और वो जिंदा रहे, मन, जो, हय्या, जिंदा रहे, अम, बैयिना, सात वाज़िह दलील के, व इन्ना, और बेशक, अल्लाह, अल्लाह, लसमीउन, अलबत्ता खूब सुनने वाला है, अलीम, खूब जानने वाला है। बारकिल्लाह। मदीहा। इस जब युरीकुमुहुम, दिखाया आपको नहीं, अल्लाह, अल्लाह ने, फी मनामिका, आपके ख्वाब में, कलीलन, थोड़े, थोड़े, वलो, और अगर, अराकुहुम, वो दिखाता आपको नहीं, कसीरन, ज्यादा, ठीक है लफशिलतुम, मदीहा, यहीं तक रखें प्लीज। ये मुझे बताइए मदीहा, यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? यूरी कहूं का ट्रांसलेशन क्या करी आपने? दिखाया आपको उन्हें। ठीक है, जी उन्हें आएगा। इसी तरह अराकाहूं में भी वो दिखाता आपको उन्हें। ठीक है मदिया। बारकिल्लाह। जी आयशा सिद्दीकी। लफशिलतुम, अलबत्ता हिम्मत हार जाते तुम, वला तनाज़अतुम, और अलबत्ता बाहम झगड़ने लगते तुम, फिल अमरी, मामले में, वलाकिन्ना, और लेकिन, अल्लाह ने, सल्लमा, सलामत रखा, इन्नहु, बेशक वो, अलीमुन, खूब जानने वाला है, बिज़ातिस सुदूर, सीनों वाले भेद।
बारकिल्ला निदा बाबर। जी। इज और जब युरीकुमुहुम वो दिखा रहा था तुम्हें, इज जब अल्तकैतुम आमने सामने हुए तुम, फी अयुनिकुम तुम्हारे निगाहों में, कलीलन थोड़े, वयुकल्लिलुकुम और वो थोड़ा दिखा रहा था तुम्हें, फी अयुनिहिम इनकी निगाहों में, लियक़दिया ताकि पूरा कर दे, अल्लाहु अल्लाह, अमरन काम, काना था, मफ़ऊला होकर रहने वाला, व इला और तरफ, अल्लाह ही अल्लाह ही के, तुरजाऊ लुटाए जाते हो, अल अमूर सब काम। बारकिल्ला निदा। ये देख लीजिएगा, युरीकुमुहुम वो दिखा रहा था तुम्हें उनको, ठीक है, उनको मिसिंग था यहाँ पर। बारकिल्ला। जी समिया अब्दाल। या अय्युहल्लज़ीना, ये लोगो जो आमनो ईमान लाए हो, इज़ा जब लक़ीतुम मुकाबला हो तुम्हारा, फ़िअतन किसी गिरोह से, फस्बुतू तो साबित कदम रहो, वज़कुरू और याद करो अल्लाह अल्लाह कसीरन कसरत से, लअल्लकुम ताकि तुम तुफलिहून तुम फला पाओ। ठीक है, अल्लाह अल्लाह को। बारकिल्ला समिया। जी जी फॉर स्टूडेंट्स। बारकिल्ला जीवन। फिर दौस पानो। जी बाजी। इस जब अंतुम तुम बिल उद्वती किनारे पर थे दुनिया करीब के, वहुम और वो बिल उद्वती किनारे पर थे, अल कुस्वा दूर के, वर्रकबू और काफिला असफला नीचे था, मिनकुम तुमसे, वलाउ और बारकिल्ला। अगर। ठीक है, यहीं तक रखिए। फिर दौस। जी इरफाना सबा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम इरफाना जी। वलौ तवाअतुम और जो वादा किया तुमने, आपस में जो वादा किया तुमने, लख्तलफ्तुम अलबत्ता इख्तिलाफ करते तुम, फिल मियादी उसकी मुद्दत के बारे में, वलाकिन और लेकिन लियक़दिया ताकि पूरा करे, अल्लाहु अल्लाह, अमरन एक काम को, काना जो था, मफूला होकर रहने वाला। बारकिल्ला इरफाना। ये देखिए, वलौ और अगर, तवाअत तुम आपस में वादा करते तुम, ठीक है, लख्तलफ तुम अलबत्ता इख्तलाफ करते तुम, फिल्मी आदि मुकर्ररा वक्त में, ठीक है। बारकिल्ला जी इरफाना जी। रुबीना सलीम। जी रुबीना, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। लियुहलिका ताकि हलाक करे, मन हलाका जो हलाक करे, अन बय्यिनतिन वाज़िह दलील से, वयहया और जिंदा रखे, जिंदा हो, मन जो यहया जिंदा है, अन बय्यिना वाज़िह दलील पर, व इन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला लसमीउन बहुत सुनने वाला है, अलीमुन बहुत जानने वाला है। बारकिल्ला रुबीना। ये देखिए, लियहलिका ताकि वो हलाक हो, ताकि वो हलाक हो, व यहया और वो जिंदा रहे, और हया जिंदा रहे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। यास्मीन इसरार। इस जब यूरी काहुम दिखा रहा था आपको उन्हें, अल्लाह अल्लाह फी मनामिका आपके ख्वाब में, कलीलन थोड़े, वलो और अगर, आरा कहूँ दिखाता आपको उन्हें, कसीरन ज्यादा, लफशिल तुम अलबत्ता हिम्मत हार जाते तुम, वला तनाज़ा। बारकिल्ला यास्मीन जी। राहिला अल्ताफ। लफशिल कसीरन ज्यादा, लफशिल तुम अलबत्ता हिम्मत हार जाते तुम, वला तनाज़अतुम और अलबत्ता आपस में झगड़ा करते तुम, फिल अमरे मामले में, वलकिन्ना और लेकिन, अल्लाह अल्लाह ने, सल्लमा सलामती की, इन्नहु बेशक वो, अलीमुन खूब जानने वाला है, ज़ात सुदूर सीनों के भेद। बारकिल्ला। ये देखिए, वलाकिन्नल्लाह, यहाँ पर अल्लाह पर जबर है, सल्लमा सलामत रखा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। खालिदा इकबाल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज युरीकुमुहुम और जब दिखा रहा था उनको, इज़िल तक़ैतुम जब तुम थोड़े थे, फी आयुनिकुम उनकी आंखों में, कलीलन थोड़े, व युक़ल्लिलुकुम और वो थोड़े थे
وہ تھوڑے تھے فی آیونہم ان کی آنکھوں میں، لیغفر اللہ تاکہ پورا ہو جائے اللہ کا امرن کام، کانا تھا، مفعولا جو پورا ہونے والا. ٹھیک ہے، آیت کمپلیٹ کیجیے خالدہ. وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور تمام امور کا لوٹنا ہے. بارک اللہ خالدہ. یہ دیکھیے وَيُقَلِّلُكُمْ اور وہ تھوڑا دکھا رہا تھا تمہیں، اور شروع میں جو تھا یونیکم میں آپ کا تمہیں مسنگ تھا، ٹھیک ہے، لیقضیہ تاکہ پورا کر دے، اور لاسٹ میں تھا مفعولاً ہو کر رہنے والا. بارک اللہ خالدہ. اللہ آپ بہت ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی ہے. جی اب کیا عظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے، اذا جب لقیتم مقابلہ ہو تمہارا، فی آتن کسی گروہ سے، پس تو ثابت قدم رہو، وذکرو اور یاد کرو، اللہ کو کثرت سے، لعلکم تاکہ تفلحون تم فلاح پاؤ. بارک اللہ. جی فرحت باجی. جی الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ترجمے کے اوپر میں یہ ضرور کہوں گی کہ انشاءاللہ اپنے ترجمے کو جتنا آپ دہرائیں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے آپ کی زبان میں روانی آئے گی اور آپ کو پڑھنے میں بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.